السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بات کروں گا کہ احادیث میں جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ! کرامن کاتبین یعنی وہ فرشتے جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو محنت لگتی ہے اور اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا پڑتا ہے، بار بار پیچھے سے دہرانا پڑتا ہے، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس اٹکنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ رب کہ آپ سے اگر اس کی کتاب پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے لیکن آپ اس پہ کوشش کر رہے ہیں صحیح کرنے کی، بار بار پڑھ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ تو اتنا کریم ہے، آپ دنیا بھی کسی انسان کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، اور وہ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اگر کسی انسان کو دیں تو وہ بانٹنے میں ختم ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا ایسا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ثواب کو کتنا ہی تقسیم کر دیں اور کتنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں، لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس نے لوگوں کو بخش دیا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو انسان رات کو 100 آیتیں پڑھ کے سوئے گا تو وہ شخص عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ یعنی آپ 100 آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں تو عبادت گزاروں کا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے، ہم 2-4 صورتیں اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہم آسانی سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ ملک پڑھ لیجئے اور سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، سبحان اللہ، قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو ہمیں فاقے سے محفوظ رکھتی ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور جو قرآنی آیات ہیں اور صورتیں ہیں ان کے فضائل الگ الگ ہیں، جیسے سورہ کافرون ہے، یہ پڑھ لیجئے، ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سب کچھ اپنا ہے۔ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کی بھی فضائل ہیں، سورہ اخلاص کی بھی بہت فضیلتیں ہیں، اور یہ کچھ بھی آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صورتیں بھی رات کو روزانہ کا معمول ہو جائے گا، اور آپ سوتے بھی رہیں گے اور آپ کی عبادت گزاروں میں بھی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، تھوڑا سا پڑھ لیجئے اور ڈھیروں ثواب کما لیجئے۔ اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ان بزرگان دین کی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو اپنے جلوے تک دکھا دیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے عرض کی، اے پاک پروردگار عالم، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے۔